ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین و سامعین، آج ہم ذکر کریں گے محبت کے متعلق کہ کوئی انسان اپنی پسند کی شادی کرنا چاہے، یعنی کف کا ہونا تو ہر صورت میں لازم ہے۔ کف کے باوجود اگر والدین اس چیز کے لیے راضی نہ ہوں یا رشتہ دار راضی نہ ہوں اور انسان حقیقت کے اندر محبت کرنے والا ہو تو اس کے لیے بہترین عمل ہے، بہترین وظیفہ ہے انشاءاللہ العزیز۔ اس کے کرنے سے اللہ رب العزت دنیا کے اندر بھی جو وہ چاہتا ہے وہ عطا فرمائیں گے، اور اللہ رب العزت اس محبت کو آخرت میں بھی، یعنی اس جوڑے کو آخرت میں بھی سرخرو فرمائیں گے۔ لیکن یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ عمل محبت کا ہے اور اس میں غیر شرع یعنی ناجائز اس کو استعمال کرنے والا گنہگار تو ہوگا ہی، لیکن اس کے بدلے میں جو اسے نقصان ہوگا اس کا ذمہ دار وہ خود ہوگا، کیونکہ قرآن ایک نور ہدایت ہے۔ اگر اس کو ہم گناہ کے لیے استعمال کرنے کی کوشش بھی کریں گے تو وہ اللہ رب العزت کی پکڑ کے اندر آ جائے گا۔ اللہ رب العزت اس انسان کو جو تکلیف کے اندر مبتلا کریں گے، جو آزمائش کے اندر مبتلا کریں گے، اس سے ابھرنا اس کے لیے ناممکن ہو جائے گا۔ اس لیے سب سے ضروری بات کہ ناجائز تعلقات میں اس کو استعمال بالکل نہ کیا جائے۔ البتہ اگر پسند کی محبت ہو، جہاں شادی بھی ہو، شادی بھی کرنا چاہتا ہو، شادی بھی کرنی ہو اس نے، وہاں کے لیے اگر عمل کرتا ہے کہ وہ بہتر طریقے سے شادی ہو جائے، یا پھر میاں بیوی میں اختلافات ہوں، میاں چاہے کہ بیوی ٹھیک ہو جائے، بیوی محبت کرنے والی بن جائے، یا بیوی چاہے کہ میرا شوہر محبت کرنے والا ہو، تو یعنی اسی طرح رشتہ داروں میں اگر اختلافات ہوں، رشتہ دار اگر پریشان کرتے ہوں، یعنی ان کے اندر نفرت ہو، پریشانی میں مبتلا کرنے والے ہوں، ہر طرح سے تکلیف دینے والے ہوں، یعنی کسی قسم کا دشمن ہو، آپ کے عزیز ہوں، آپ کی بیوی ہو، یا آپ کہیں رشتہ کرنا چاہتے ہوں، تو اس عمل کو اگر انسان کرے گا تو انشاءاللہ العزیز اللہ رب العزت اس عمل کی برکت سے اس کی تمام پریشانیوں کو دور فرما دیں گے، اور جو وہ چاہتا ہے، یعنی جس سے وہ شادی کرنا چاہتا ہے، جس محبت کو وہ پانا چاہتا ہے، اللہ رب العزت اسے احسن طریقے سے عطا فرمائیں گے۔ اول قرآن پاک کی آیت مبارکہ ہے، قرآن کے اندر ہے کہ قد شغفها حبا۔ اس آیت مبارکہ کو انسان نے، یعنی جو محبت کرنے والا ہو کسی سے، اپنے مطلوب جو ہے اس کے نام کے اعداد کے مطابق، یعنی اس کے نام کے اعداد نکالنے ہیں، ان اعداد کے اندر ان الفاظ کے، یعنی قرآن کی یہ جو آیت ہے، اس کے حروف کو گن کر اس میں جمع کر لینے ہیں، یعنی کسی کے نام کے اعداد نکال کر جو بھی مطلوب ہو، چاہے وہ بیوی ہو، رشتہ دار ہوں، یا کہیں نکاح کرنا چاہتا ہو۔ بالخصوص یہ محبت کے لیے ہے کہ اگر انسان نکاح کرنا چاہے کہیں، اس کے لیے بہت زیادہ آزمودہ ہے اور بہت زیادہ مجرب ہے، یعنی اس کے نام کے اعداد نکال لیں۔ اعداد نکالنے کے بعد اس آیت کے حروف کو ان اعداد کے اندر جمع کر لیں، اس میں شامل کر لیں۔ شامل کرنے کے بعد جو تعداد بنتی ہے، اس تعداد کے مطابق اس آیت مبارکہ کو آپ نے پڑھنا ہے۔ قد شغفها حبا پڑھنے سے پہلے آپ نے دو رکعت نماز صلاۃ الحاجت یہ پڑھنی ہے۔ اس کے بعد آپ نے اللہ رب العزت سے دعا کرنی ہے کہ یا اللہ، میں آپ کی یہ میرے الفاظ کو غور سے سنیں، اور اسی طریقے سے آپ نے اللہ رب العزت سے دعا کرنی ہے۔ دعا کرنی ہے کہ یا اللہ، میں آپ کی رضا پہ راضی ہوں، یعنی جو آپ چاہتے ہیں یا اللہ میں اس پہ راضی ہوں، اور یا اللہ میری رضا بھی آپ کی رضا میں ہے، یعنی جیسے آپ راضی ہیں ویسے ہی میں راضی ہوں۔ یا اللہ اپنے پیارے حبیب کے صدقے آپ اپنی رضا کو میری رضا بنا لیں۔ صرف الفاظ یہ غور سے سننے کے بعد اس کو ذہن میں رکھنا ہے، الفاظ صرف یہی ہونے چاہیے۔ اول آخر درود شریف پڑھ لیں، اچھی بات ہے، نہ بھی پڑھیں تب بھی مسئلہ نہیں ہے، لیکن درود شریف پڑھنا بہت بہتر ہوتا ہے۔ یہ دعا کرنے کے بعد آپ نے اس عمل کو جو تعداد نکلتی ہے، یعنی نام کے اعداد اور حروف کو جمع کر کے جو تعداد بنتی ہے، اس تعداد کے مطابق اپنے مطلوب کا، اپنے محبوب کا تصور کر کے آپ نے اس آیت مبارکہ کی تلاوت کرنی ہے اتنی مرتبہ۔
آیت مبارکہ قد شغفہا حبا، اکثر شکایت آتی ہے کہ ہم نے عمل کیا لیکن اس میں فائدہ نہیں ہوا جو ہونا چاہیے، یعنی تھوڑا بہت ہوا لیکن جو ہونا چاہیے، جو فضائل سنائے جاتے ہیں، بتائے جاتے ہیں، اس طرح فائدہ نہیں ہوتا۔ اس کے لیے جو سب سے بڑا مسئلہ ہے ہمارے لیے، ہمارے اس معاشرے کے لیے، وہ یہ ہے کہ ہم قرآن سے ناواقف ہیں، تلفظ سے ناواقف ہیں۔ یہ ذہن میں رکھے جب بھی آپ نے اس عمل کو کرنا ہے، کسی صاحب قرآن سے ان الفاظ کو اچھی طرح سیکھ لیں تلفظ کے ساتھ، کہ آپ سین کو شین نہ پڑھیں اور ہا کو خا نہ پڑھیں یا ہا نہ پڑھیں، یعنی اس طرح کی غلطیاں ہم کرتے ہیں، پھر کہتے ہیں کہ تاثیر نہیں حاصل ہوئی، جو ہم مقصد چاہتے تھے وہ حاصل نہیں ہوا۔ تو وہ حاصل تبھی ہوگا کہ جس طرح اللہ رب العزت نے قرآن نازل فرمایا، جن الفاظ میں، جس تجویز کے ساتھ اللہ رب العزت نے قرآن کو نازل فرمایا، اسی تجوید کے ساتھ ہم اس کی تلاوت کریں، تو انشاءاللہ العزیز اس عمل کو کرنے والے کو اللہ رب العزت اس کی محبت عطا فرمائیں گے، اور وہ محبت دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی انشاءاللہ العزیز اللہ رب العزت سرخرو دونوں جہانوں میں اللہ رب العزت اس جوڑے کو سرخرو فرمائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔